اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس اہل البیت ویطہرہم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه صلوات. ہمارا آج کا موضوع تربیت انسان قرآن اور سنت کی روشنی میں. اگر ہم دقت کریں تو یہ موضوع ہر زمانے کا رائج ترین موضوع رہا ہے. یعنی ہر زمانے میں اس موضوع کی افادیت کم نہیں ہوئی. لوگوں کو جس تہذیب میں، جس تمدن میں، جس علاقے میں، جس زمان میں، جس مکان میں، جہاں پر بھی آبادی تھی اور انسان ایک اجتماعی صورت میں بستے تھے، وہاں پر ان کی سوچ، ان کی فکر اسی میں تھی کہ ہم کیسے اپنے لوگوں کی تربیت کریں. ہمیشہ سے یہ انسان کا دغدغہ رہا ہے، سوچ رہی ہے، فکر رہی ہے کہ ہم اپنی تربیت کریں. یعنی انہیں معلوم نہیں تھا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، لیکن یہ ہوتا تھا کہ جس طریقے سے ہم زندگی گزار رہے ہیں، جو ہمارا مقصد ہے، جو ہماری تہذیب ہے، جو ہمارا تمدن ہے، جو ہمارے رسوم و رواج ہیں، ان کے مطابق ہم زندگی بسر کریں. اسی کے مطابق وہ اپنے پورے معاشرے کی تربیت کیا کرتے تھے. اور اگر ہم موجودہ دور میں آ کر دیکھیں تو اس موضوع کی اہمیت کئی گنا زیادہ ہو جاتی ہے. آج ہمارے اس موجودہ دور میں اگر ہم دیکھیں تو تربیت کا موضوع سب سے اہم ترین موضوع ہے. اس لیے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آج تربیت کرنے والے بہت ہی کم ہیں اور سنوارنے والے، بنانے والے، لیکن بگاڑنے والے بہت زیادہ ہیں. ہم انسان کلن صرف جو ہے وہ معمولاً جب تربیت کا نام لیا جاتا ہے تو ہمارے ذہن میں فقط جو ہے وہ بچے آتے ہیں کہ بچوں کی تربیت کرنی ہے. نا، بچوں کی تربیت ضروری ہے، اس لیے کہ بچوں کی تربیت ہوگی تو یہی بچے بڑے ہوں گے اور پھر وہ معاشرے کو بنا سکیں گے. اس لیے بچوں کی تربیت ضروری ہے. تربیت انسان کی زندگی کے ہر مرحلے کے لیے. ایسا نہیں ہے کہ فقط بچوں کے لیے تربیت ہے، بڑوں کے لیے تربیت نہیں ہے. اور ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی یہ کہے کہ ہمیں بچوں کی تربیت کرنی ہے اور وہ خود تربیت یافتہ نہ ہو. جو خود ٹرینڈ نہیں ہے، مثلا اگر ایک فوجی، اسے نشانہ بازی نہیں آتی، اسے جنگ کرنی نہیں آتی، اب وہ کیسے ایک فوجی کو تربیت کرے گا جب تک خود تربیت یافتہ نہیں ہوگا. جب ہمارا معاشرہ صالح نہیں ہوگا، تربیت یافتہ نہیں ہوگا، والدین تربیت یافتہ نہیں ہوں گے، تب تک بچوں کی تربیت ممکن ہی نہیں ہے. بس بچوں کی تربیت کے لیے والدین کا تربیت یافتہ ہونا ضروری ہے، ورنہ بچے تربیت یافتہ نہیں ہو سکتے. آج ہر کسی کا یہی سوال ہے، یہی پریشانی ہے، یہی فکر ہے والدین کا بالخصوص کہ ہم اتنی محنت کرتے ہیں، زحمت کرتے ہیں، نہ سردی دیکھتے ہیں، نہ گرمی دیکھتے ہیں، مشکلات برداشت کرتے ہیں. صبح سے والد نکلیں گے، شام کو گھر واپس آئیں گے، والدہ صبح سے اٹھ کے بچوں کو تیار کرے گی، پھر ان کو اسکول بھیجیں گی، واپس آئیں گے، ان کے لیے جو ہے وہ اہتمام کریں گی، پھر شام کو ان کو پڑھنے کے لیے بٹھانا، رات سونے تک جو ہے والد والدہ دونوں جو ہے وہ بچوں کے لیے مصروف عمل رہتے ہیں. یعنی اور ان کی کوشش یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو تربیت یافتہ کر لیں. ہمارے بچے تربیت یافتہ ہونے چاہیے. بس ہمارے معاشرے کا رائج ترین مسئلہ جو ہے وہ یہی تربیت ہے. اور والدین تمام تر کوشش کے باوجود، یعنی گزشتہ زمانوں میں شاید اتنی کوشش
نہ ہوتی جتنی آج کے زمانے میں والدین اپنے بچوں کو سنوارنے کے لیے کوشش کرتے ہیں، دن رات ایک کر دیتے ہیں کہ کسی طریقے سے ہمارے بچوں کے لیے آسانی، راحتی، رفاہ، آسائش فراہم ہو، ہمارے بچے ایک اچھے انسان معاشرے کے لیے بن جائیں۔ ان کی تعلیم کا بہترین انتظام کیا جاتا ہے، یعنی ماں باپ کوشش کرتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہو انہیں کھانے کے لیے ملے نہ ملے، پہننے کے لیے ملے نہ ملے، لیکن ان کے بچوں کو ہر چیز فراہم ہونی چاہیے۔ ایسا ہی ہے کہ والدین بچوں کے لیے تمام تر کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے بچے سکھی رہیں، ہمارے بچے کچھ بن جائیں، کل ان کا مستقبل اچھا ہو جائے۔ پھر والدین جو ہے وہ شاکی بھی ہوتے ہیں، اب سب کچھ کرنے کے باوجود سب کچھ کر لیا، باپ پھر پریشان ہو کر کہتے ہیں کہ میں سارا دن کمانے میں لگ جاتا ہے، بھاگ دوڑ میں لگ جاتا ہے، میں آپ کے لیے سب کچھ کرتا ہوں، آپ پڑھتے نہیں ہیں۔ اب بچوں سے گلا شروع ہو جاتا ہے کہ آپ پڑھتے نہیں ہیں، سارا دن جو ہے وہ موبائل، یہ ایک علیحدہ مصیبت ہمارے معاشرے میں، ہمارے گلے میں پڑ گئی۔ اسی لیے عرض کیا کہ ہمارے معاشرے میں تربیت کی ضرورت گزشتہ ادوار کی نسبت کئی گنا زیادہ ہے، کہ بچے پڑھتے نہیں ہیں، بچے موبائل کے ساتھ جو وہ زیادہ مشغول ہیں، سارا دن جو موبائل کا استعمال کرتے رہتے ہیں، گیم کھیلتے رہتے ہیں، سوشل میڈیا کو دیکھتے رہتے ہیں، بچے بد اخلاق ہو گئے ہیں۔ ہم نے تو ان کے لیے ہر چیز فراہم کی ہے، نہیں معلوم ہمارا بچہ بد اخلاق کیسے ہو گیا، اسے ماں باپ کے ساتھ بات کرنے کی تمیز نہیں ہے، تھوڑا سا اس نے قد نکالا تو بچی نے یا بچے نے فوراً ماں کے گلے پڑ گیا، آپ کو کیا پتا، آپ کیا کر رہے ہیں، ہمیں پتہ ہے ہمیں کیا کرنا ہے۔ اتنا کچھ کرنے کے باوجود بچہ بدتمیز، بچہ بد اخلاق، کیوں؟ بس تربیت جو ہے وہ ایک اہم موضوع ہے۔ بچہ بد تہذیب ہے، منہ پھٹ ہے، ہٹ درم ہے، لجوج ہے، یعنی بات سننے اور ماننے میں نہیں آ رہا۔ گزشتہ زمانے میں بھی ہوتا تھا، کم لوگ ایسے، لیکن آج ہر دوسرے گھر کا یہی مسئلہ ہے کہ بچے کے بارے میں والدین پریشان ہیں۔ محبت بھی ہے، محبت کی وجہ سے کچھ سختی اور یہ چیزیں بھی نہیں کر سکتے، اور ویسے بھی تربیت سختی کے ساتھ سازگار نہیں ہے۔ یہ جو تربیت ہمارے معاشرے میں کی بھی جاتی تھی اور ہے کہ بچے کو اگر کچھ منوانا ہے، سکھانا ہے، تو اسے جو ہے وہ پولیس والا جو ہے وہ وہاں پہ ہر بار آزمایا جاتا تھا کہ ان کو لے کر اور پھر جو ہے چترول کر کے مرغا بنانا اور دوسری سزائیں دینا تاکہ بچہ سدھر جائے۔ اب تک کسی حد تک جو ہے وہ بعض لاتوں کے بھوت ہوتے ہیں، مانتے نہیں ہیں باتوں سے، تو ان کے لیے وہ سزا بھی ضروری ہے۔ ایک حد تک جو ہے وہ آپ بچے کے لیے کر سکتے ہیں، لیکن سزا کوئی رائے حل نہیں ہے ہمارے معاشرے میں اس کا۔ اگرچہ ہمارے جو لوگ ہیں اسی سے آشنا ہیں، اسی لیے جو چونکہ دوسرے معاشروں میں ایک شخص، ایک خبر اخبار میں آئی تھی کہ وہ انگلینڈ سے آیا اپنے بچے کو لے کر، اور جیسے ہی وہ ایئرپورٹ سے اترا، جہاز سے اترتے اس نے اپنے بچے کو پیٹنا شروع کر دیا۔ لوگوں نے آ کر چھڑوایا، کہا کہ کیا ہوا؟ کہا کہ میں وہاں پر اس کو کچھ کہتا تھا، ڈانٹتا بھی تھا، تو یہ فوراً جا کے پولیس میں شکایت کر دیتا تھا۔ اب یہ پاکستان ہے، اب آئے ذرا پولیس کو بلائے، میں ذرا دیکھوں، میں اس کو پاکستان لے کے اسی لیے ہوں کہ میں اس کی چترول کر سکوں۔ تو یہ بھی ہمارے ہاں تربیت کا ایک طریقہ ہے۔ یہ طریقہ جو ہے وہ کوئی معقول طریقہ نہیں ہے۔ اسلام نے اس طریقے کی مخالفت کی ہے کہ آپ بچوں کو اس طریقے سے تربیت نہیں کر سکتے۔ پھر ایک اور جو چیز ہے، بچے والدین سے عجیب و غریب سوالات کرتے ہیں، دین کے بارے میں، اپنے رہن سہن کے بارے میں، جو ہماری کلچر ہے، تہذیب ہے، یعنی آپ روزمرہ زندگی میں آپ نے وہ سوالات بچوں کے دیکھے ہوں گے کہ بچے خدا کے بارے میں سوال کرتے ہیں، دین کے بارے میں، عزاداری کے بارے میں، ائمہ کے بارے میں، رسول کے بارے میں، کہ یہ ہماری زندگی میں کیا ہے، ہم کیوں نماز پڑھتے ہیں، یہ سارے اعمال انجام دیتے ہیں۔ کہ بہت سارے والدین اس سے بھی پریشان ہوتے ہیں کہ ہم ان کو کیا جواب دیں۔ زیادہ سے زیادہ وہی کہتے ہیں کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ گمراہ ہو گیا، ہمارا بچہ جو ہے وہ دین سے منحرف ہو گیا، ہمارا بچہ راستے سے بھٹک گیا۔ اور بالخصوص اگر ہم دیکھیں یہ اور اس کے علاوہ فراوان مسائل جو ہے وہ ہمارے بچوں کے ہمیں روزمرہ زندگی میں درپیش ہوتے ہیں۔ سب سے بڑا مسئلہ اگر میں کہوں اسی یعنی جو چیزیں بیان کی اس کے علاوہ ایک مرحلے میں آ کر، وہ بچوں کے رشتے کا مسئلہ ہوتا ہے۔ پھر ایک مرحلے میں آ کے اب جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں، جوان ہو جاتے ہیں، بچے کے رشتے کے لیے کیا کریں، بالخصوص بچیوں کے لیے اب کیا کریں۔ جب والدین بچوں کو تربیت کر رہے ہوتے ہیں، بالخصوص بچیوں کو تربیت کر رہے ہوتے ہیں، تو اس وقت ان کے ذہن میں یہ بات نہیں ہوتی۔ وہ ایسے ہی لاڈ سے، پیار سے، جس طریقے سے ہمارا معاشرہ چل رہا ہے اسی طریقے سے تربیت ہوتی جاتی ہے۔
اب جب اس مرحلے پہ پہنچتے ہیں کہ بچے جوان ہو جاتے ہیں اور خصوصاً بچیاں، تو بچیوں کے معاملات چونکہ بہت حساس ہوتے ہیں، پھر ہمارا معاشرہ چونکہ گردن تک جاہلیت میں ڈوبا ہوا ہے، یہاں پر جو ہے وہ اپنے حقوق کا نہ شوہر کو پتہ ہے، نہ بیوی کو پتہ ہے، نہ احکام کا پتہ ہے، نہ قوانین کا پتہ ہے، نہ آداب کا پتہ ہے، نہ فرائض کا پتہ ہے، نہ حقوق کا پتہ ہے، کسی چیز کا علم نہیں ہوتا۔ لہٰذا ہمارے معاشرے میں یہ جو ازدواجی مسائل ہیں یہ از حد زیادہ ہیں، اس کی وجہ لا علمی ہے۔ اب یہاں پر آ کر سب سے پہلا مسئلہ، اب بچیوں کے رشتے یہ کیسے ہوں، ہم کیا کریں؟ پھر کہتے ہیں آ کر اپنے کسی عزیز سے، رشتہ دار سے کہ بھائی آپ جو ہے وہ ہمیں اچھا رشتہ ڈھونڈ دیجیے، کوئی اچھے لوگ ہم بتائیے، ہم اپنی بچی کا رشتہ دینا چاہتے ہیں۔ یہ بچوں کے لیے بھی رشتہ تلاش کرتے ہیں، تو یہ ایک علیحدہ مشکل ہوتی ہے۔ یہ اس وقت سوچنا چاہیے جب بچہ آپ کی گود میں ہے۔ اگر آج بچے کی تربیت، چونکہ خاندان میں سب لوگ ایک دوسرے کو جانتے ہیں، انہیں معلوم ہے کون لڑکا کس قبیل کا ہے، کون لڑکی کس قبیل کی ہے، وہ کتنا اس میں اخلاق ہے، کتنی تہذیب ہے، اپنی ماں باپ سے اس کا رویہ کیا ہے، سب ایک دوسرے کو جانتے ہیں۔ وہ جب رشتے ہوتے ہیں تو وہ اس کو دیکھتے ہیں کہ نہ یہ لڑکا تو اپنے والدین کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے، یہ لڑکا تو بڑا گمراہ ہے، اس کا اٹھنا بیٹھنا فلاں لوگوں میں، اس میں یہ اچھی عادات پائی جاتی ہیں، اس میں یہ بری عادات پائی جاتی ہیں۔ پھر تمام رشتہ دار عزیز جو ہوتے ہیں اپنے قریبی، وہ ان صفات کو اچھی یا بری دیکھ کر رشتہ کرتے ہیں۔ بس سوچنا اس وقت چاہیے کہ جب بچہ گود میں ہے، نہ یہ کہ بچہ جب جو 18-20 سال کا ہو گیا تو اب سوچیں کہ اس کا رشتہ آئے گا تو ہم کیا کریں گے، یہ نہ، یہ سوچنے والی آج سوچیں گے تو کل اس مرحلے میں پہنچیں گے کل کہ اس میں کوئی مشکل پیش نہ آئے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو تربیت یافتہ بچے ہوتے ہیں، ایک نہیں، ان کے لیے بچے اور بچیاں دونوں کے لیے لائن لگی ہوتی ہے رشتوں کی۔ تمام رشتہ داروں کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہمارے بچے یا بچی کا رشتہ اس کے ساتھ ہو جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تربیت یافتہ ہے۔ اگر تربیت یافتہ ایک اچھا انسان ہے تو اس کو یہ مشکل پیش نہیں آئے گی۔ اب رشتہ ہو جاتا ہے، پھر مسئلہ پیش ہوتا ہے کہ نباہ نہیں ہوتا۔ خصوصاً آج جو ہے وہ تعلیم یافتہ دور میں یہ مشکل چند برابر ہو گئی ہے۔ طلاق کی شرح جو ہے وہ کئی گنا زیادہ پہنچ گئی۔ کل تک یہ تھا کہ اگر نہیں بھی پسند ایک دوسرے سے تو زندگی ان کی آپس میں نبھا لیتے تھے، چلا لیتے تھے، لیکن آج کے دور میں یہ مسئلہ جو وہ نہیں ہے، طلاق کی شرح بہت زیادہ ہوگی۔ اور اگر آپ جا کر دیکھیں تو چھوٹے چھوٹے مسائل، لاجانی مسائل جن کی کوئی اہمیت نہیں ہے، ایک تو وہ وجہ بنتے ہیں، دوسرا جو ہے وہ چونکہ احکام کا، فرائض کا، حقوق کا، قوانین کا علم نہیں ہوتا۔ پھر ہمارے معاشرے میں دو چیزیں، ایک ہم عجیب تضاد کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ہمارے ہاں چونکہ مسلمان ہیں، مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں احکام دین پر عمل کرنا ہے۔ اب جو احکام دین کہہ رہے ہیں، جو کچھ شریعت کہہ رہی ہے وہ اور ہے۔ ہمارے ملک میں، معاشرے میں، اس دنیا میں جو نظام رائج ہے وہ اور ہے۔ یعنی ہم ایک عجیب تضاد کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ کہنے کو ہم مسلمان ہیں، لیکن عملی طور پر ہم جو ہے وہ انگریزوں کا قانون اپنائے ہوئے ہیں، ہم دوسروں کا قانون اپنائے ہوئے ہیں۔ آپ جا کر یونین کونسل میں جا کے دیکھ لیں، آپ عدالتوں میں جا کے دیکھ لیں، آپ کو جو ہے وہ سراسر شریعت کے خلاف فیصلے نظر آئیں گے۔ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے، احکام کا علم ہی نہیں ہے کہ ہمارے یہاں پر احکام زندگی گزارنے کے لیے فقط شادی بیاہ نہیں، تمام مسائل میں۔ مثلا ایک تاجر ہے، تجارت کر رہا ہے، اسے پتہ ہے یہ معاملہ جو کر رہا ہے وہ حلال ہے یا حرام ہے، آیا دین نے اس کے لیے کوئی فریضہ معین کیا ہے، کس چیز کا وہ معاملہ کر سکتا ہے، کس چیز کا معاملہ نہیں کر سکتا، کیا سود ہے، کیا سود نہیں ہے، کون سا کام انسان کو کرنا ہے، کون سا کام نہیں کرنا ہے، کون سے کام معاشرے میں جس وقت ہو رہے ہیں انسان وہ کام کر کے رزق کما سکتا ہے، کون سے ایسے کام ہیں جن سے رزق نہیں کما سکتا۔ یعنی یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اور اتنی مشکل بھی نہیں ہیں، صرف ہم سیکھنے کے لیے نہیں آتے۔ دین نے واجب قرار دیا ہے ہر مسلمان کے لیے کہ اس کے پاس جو ہے وہ اپنے روزمرہ جو اس کے لیے علم ہے دین کا وہ اسے آنا چاہیے۔ اور یقین کیجئے اگر انسان کو روزمرہ معاملات کے احکام معلوم ہوں تو ہماری جو ہے وہ 80-90% مشکلات حل ہو جائیں۔ ہماری مشکلات کی وجہ یہ کہ ہمیں دین کے احکام کا علم نہیں ہے۔ بچوں میں جو ہے وہ ایک اور مشکل نشہ، اور وہ تعلیمی اداروں میں جو ضد ہے تربیت کی، وہ جو ہے وہ عام، ہم اتنا خرچہ کر کے بچوں کو اچھے اداروں میں بھیجتے ہیں، اور آج کل جو ہے وہ حکومت کی سرپرستی میں، اداروں کی سرپرستی میں جو وہ آپ کے تعلیمی اداروں میں نشہ عام ہے۔ یہ ایک علیحدہ مشکل ہے، یہ بھی تربیت نہ ہونے کی وجہ سے۔ پھر والدین پریشان ہوتے ہیں کہ بچوں کا مستقبل کیا ہونا چاہیے، بچوں کو کیا بنائیں۔ یہ سوال دقیقاً تربیت کے ساتھ جا کر ملتا ہے کہ
ہم ان کے مستقبل کے لیے بہت زیادہ فکر مند ہوتے ہیں کہ ہم اپنے بچے کو کیا بنائیں، ڈاکٹر بنائیں، انجینئر بنائیں، کس فیلڈ میں اس کو مثلا اقتصاددان بنائیں، سیاستدان بنائیں، سب کچھ ہمارے مد نظر ہوتا ہے سوائے اس کے کہ اس کو ایک اچھا انسان بھی بنائیں. یعنی مستقبل ہمارے مد نظر ہوتا ہے کہ بچے کا مستقبل اچھا ہونا چاہیے. وہ مستقبل کیا ہونا چاہیے؟ وہ ڈاکٹر ہونا چاہیے، وہ انجینئر ہونا چاہیے، وہ فلاں ہونا چاہیے. لیکن کبھی بھی یہ نہیں سوچتے کہ وہ اچھا انسان بھی ہونا چاہیے. زیادہ سے زیادہ کیا کرتے ہیں، ایک قاری صاحب کو بلوا لیتے ہیں کہ انہیں قرآن پڑھا دے، بچے کو قرآن پڑھنا آتا ہو، بچے کو نماز آ جائے، قرآن آ جائے. یعنی بس یہ ہمارے لیے کافی ہوتا ہے کہ ہمارا بچہ جو ہے تربیت یافتہ ہے، ہمیں جو ہے بچے کا مستقبل ہم نے اس کو ایک قاری سے قرآن پڑھوا کر، چند احکام بتا کر، نماز سکھا کر، اس سے جو ہے وہ مثلا جمعے کے جمعے وہ مسجد چلا جاتا ہے یا روزانہ مسجد جاتا ہے، اور ہم نے اکتفا کر لیا کہ ہم نے اپنے بچے کو ایک اچھا انسان بنا دیا. نہیں، یہ جو ہے وہ اگر ایسا ہوتا تو آج ہمیں یہ ساری مشکلات پیش نہ آتی. اور پھر جو ہے وہ ہر ہاتھ میں، بچے کے ہاتھ میں موبائل ہے. یہ ایک علیحدہ جو ہے وہ عرض کیا کہ مشکل ہے کہ جس نے ہماری ہر یعنی بنیاد کو جو اخلاقی اور اقدار تھی اس کو ہلا کر رکھ دیا. اسی موبائل کی وجہ سے ایک اور جو آفت ہمارے معاشرے میں آئی ہے، ہمارا معاشرہ جو ایک دور میں برصغیر کا معاشرہ، اردو ادب کلچر، ایک اس کی اپنی تہذیب تھی، تمدن تھی، ادب تھا. آج آپ دیکھیں کہ ہمارا معاشرہ جو ہے وہ معذرت کے ساتھ کہ جگت بازی میں تبدیل ہو چکا ہے. آپ کی خبر بھی آتی ہے تو جو جگت کے انداز میں ہوتی ہے لوگ اس کو پسند کرتے ہیں. ایک دوسرے پر طنز کرنا، ہٹ کرنا، بے عزتی کرنا، توہین کرنا، یہ آج ہمارے معاشرے کو، اور پسند کیے جاتے ہیں ایسے ہی پروگرام. یعنی جتنے آپ دیکھ لیں اینکر سارے کے سارے اب جو ہے وہ جو ہمارے معاشرے کے پست ترین لوگ تھے، گھٹیا ترین لوگ تھے، آج وہ آ کر ٹی وی میں لوگوں کا اخلاق بنا رہے ہیں. آج وہی الفاظ جو وہ اینکر، جو مسخرے بیٹھے ہوتے ہیں، جو افراد انہوں نے بٹھائے ہوتے ہیں، وہ طنز کر رہے ہوتے ہیں، جگت بازی کر رہے ہوتے ہیں، ہمارے بچے آج بھی عین یہی، والدین بھی بڑے شوق سے سنتے ہیں، بڑی مزاحیہ باتیں ہوتی ہیں. سارا دن جو کام کر کے تھکے آتے ہیں، شام کو ٹینشن دور ہو جاتی ہے، بچے بھی بیٹھ کے سن رہے ہوتے ہیں. وہ عجیب و غریب جو الفاظ، جو حتیٰ نیم قسم کی گالیاں جو ہوتی ہیں اس میں، وہ بھی آج ہمارے بچے وہی اپنا رہے ہوتے ہیں اور روزمرہ زندگی میں استعمال کر رہے ہوتے ہیں. پہلے فقط ایک شہر تھا جس میں یہ سارا زبان اس کی ایسی ہوتی تھی، آج پورا پاکستان ہی جو ہے اس شہر میں تبدیل ہو چکا ہے. ہمارا پورا معاشرہ علم سے، ادب سے، فنون و لطیفہ سے دور ہو چکا ہے. جگت بازی کا ایک جو ہے وہ معاشرہ بن چکا ہے. خبر ہے تو اسی میں، ڈرامہ ہے تو اسی میں. آپ اگر ٹی وی کو اس کا تجزیہ کریں، اس کو فیصدی نکال کے دیکھیں، 90% آپ کے ٹی وی میں جگت بازی ہو رہی ہے. اور یہ ہمارے اخلاق کی، ہماری اقدار کی تربیت کی جا رہی ہے، اسے بنایا جا رہا ہے، سنوارا جا رہا ہے. یعنی یہ سب کچھ جو ہے وہ آج انہی لوگوں کے ہاتھوں میں. یہ صحافی بھی ہیں، یہ استاد بھی ہیں، یہ شاعر بھی ہیں، مختلف جو ہے وہ کیٹیگری کے لوگ ہیں، اور آ کر انہوں نے یہ کام شروع کیا ہوا ہے. ہماری ڈرامے، ہمارے کہانیاں، فنون و لطیفہ، ہماری تفریح، ہر چیز جو ہے وہ اس وقت یعنی جسے کہتے ہیں کہ آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے. یعنی کوئی چیز اپنی جگہ پہ نہیں ہے. میں نے آپ کے سامنے یہ ہمارے اس معاشرے کے مسائل تھے. میں نے ایک مختصر سی اجمالی سی تفسیر جو ہے وہ تصویر اپنے معاشرے کی پیش کی کہ یہ ہمارے معاشرہ ہے اور یہ ہمارے معاشرے کے مسائل ہیں، اور آج انسان پریشان ہے بالخصوص بچوں کی وجہ سے کہ بچوں کی تربیت کیسے کریں، اس کا رائے حل کیا ہے ہمارے پاس. اگر مختصر انشاءاللہ باقی میں ایک ایک کر کے اگر آج سارا موضوع ہو سکا تو ٹھیک ہے، انشاءاللہ اگلی نشست میں اس کو مکمل کریں گے. ہم دین اسلام کے ماننے والے ہیں. دین اسلام ایک جامع دین ہے کہ جس میں زندگی کے ہر مسئلے کے لیے رائے حل موجود ہے. دین اسلام، اگر میں اس کو یوں کہوں کہ دین اسلام دین تربیت ہے، مکتب تربیت ہے. یہ اسلام آیا اسی لیے کہ یہ انسان جس کو خدا نے خلق کیا اس کی تربیت کر سکے. دین اسلام تربیت کا، اور ایسی تربیت کہ جو فقط بچوں کے لیے نہیں بلکہ انسان کی زندگی کے ہر مرحلے کے لیے، ہر زمان کے لیے، ہر مکان کے لیے. انسان کی اندر ایک قوت رکھ دی گئی جسے کہا جاتا ہے فطرت. اگر انسان وہی کام انجام دے جو اس کی فطرت کے مطابق، یہ انسان کی تربیت ہے. دین اسلام تربیت ساز ہے، انسان ساز ہے. یہ انسان کو بناتا ہے،
انسان کی تربیت کرتا ہے، انسان کی جو زندگی کا مقصد ہے، انسان کی جو خلقت کا مقصد ہے، اس کمال کو حاصل کرنا، خدا تک پہنچنا، یہی اصلی تربیت ہے اور یہی اچھا انسان ہے، یہی انسان کا مستقبل بھی ہے کہ انسان اپنے اس مطلوبہ ہدف کو حاصل کر لے۔ اور اسی قرآن میں آپ جو دیکھیں ہر آیت تقریباً جو ہے وہ انسان کی تربیت کی طرف ناظر ہے۔ ہر کتاب کا ایک موضوع ہوتا ہے، ایسا ہی ہے سائنس کا موضوع مثلا جو ہے وہ خاص ہے، فزکس کا اپنا ہے، کیمسٹری کا اپنا ہے، ریاضی کا اپنا ہے۔ قرآن کا موضوع کیا ہے؟ کسی کو معلوم ہے قرآن کا موضوع کیا ہے؟ جی رعایت کرنا۔ لیکن اگر ہم ایک لفظ میں کہیں، جیسے ابھی یہاں سے ایک آواز ہے انسان، یعنی قرآن پوری یہ کتاب الہی، کلام الہی، اس کا موضوع فقط اور فقط انسان ہے۔ آپ اس کی آیات دیکھ لیں، جو کچھ بھی ہے وہ انسان کے لیے، انسان کی بہتری کے لیے، انسان کی تربیت کے لیے۔ اور ایک سورہ جو اس میں ہے وہ سورہ انسان ہے۔ ہر سورہ میں جو ہے وہ خاص پہلوؤں کو بیان کیا گیا جو ہمارے معاشرے سے مربوط ہے۔ مثلا آپ نے معاشرتی زندگی بسر کرنی ہے، آپ سورہ حجرات کو پڑھیے، اس میں تدبر کیجئے کہ سورہ حجرات میں زندگی گزارنے کے معاشرے میں جو اصول بیان کیے گئے۔ سورہ نور کو پڑھیے، اس میں زندگی کے جو اہم ترین مسئلہ تربیت کے ساتھ مربوط ہے، آپ کا معاشرہ، اس کی اکائی کیا ہے، وہ اصلی بنیاد کیا ہے، وہ خاندان ہے۔ خاندان کی بنیاد کیا ہے؟ عفاف، عفت، حیا، پاک دامنی۔ سورہ نور میں پوری کی پوری سورہ اگر آپ دیکھیں تو اس میں جو ہے وہ اسی خاندان جو بنیادی ترین رکن ہے کسی معاشرے کا، سورہ نور میں اسی خاندان کے تشکیل کے، اس کو باقی رکھنے کے جو ہے وہ اصول اور قوانین بیان کیے گئے کہ ایک صالح خاندان کیسا ہونا چاہیے، کس چیز کو اس میں خیال رکھا جانا چاہیے۔ اسی طریقے سے آپ دوسری مثلا سورہ دیکھ لیں، ہر سورہ میں جو ہے وہ زندگی کے لیے ایک خاص پیغام ہے، یعنی پوری سورہ اگر اس کو دیکھا جائے تو اس میں ایک زندگی کے باقی بہت سارے معاملات کے لیے بھی اس میں پیغامات ہیں، لیکن ایک پہلو اس میں بہت زیادہ واضح اور برجستہ ہمیں نظر آتا ہے۔ انسان ہے جسے سورہ دہر بھی کہا جاتا ہے، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذکورا، کہ انسان کو بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو اے انسان تو کیا ہے، کہ تم ایک ناچیز تھی، ایک وقت ایسا تھا کہ تم کچھ بھی نہیں تھے، ایک ناچیز تھی، تمہیں ناچیز ایک بالکل حقیر سی چیز سے خدا نے پیدا کیا۔ کیوں پیدا کیا؟ نبتلی ہے، تاکہ انسان کو آزمائے۔ یہ آزمائش کیا ہے؟ یہ تربیت کرنا ہے۔ آزمائش کا اگر ہم دوسرا معنی کریں، آزمائش یعنی تربیت۔ امتحان سے ہی پتہ چلتا ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ اس نے امتحان دیا وہ پاس ہے یا فیل ہے۔ جو پاس ہے وہ تربیت یافتہ ہے، جو پاس نہیں وہ تربیت یافتہ نہیں ہے۔ امتحان کا مطلب دقیقاً تربیت یافتہ ہونا ہے، یعنی خدا یہ چاہتا ہے کہ انسان تربیت یافتہ ہو۔ اور خدا نے کیا کیا؟ خدا نے انسان کو وہ وسائل فجعلناہ سمیعا و بصیرا، ہم نے اس انسان کو سمیع اور بصیر، یعنی یہ سارے وسائل بھی، اس کو استعداد بھی دے دی کہ اب اس استعداد کے ساتھ اما شاکر و اما کفورا، وہ امتحان میں پاس ہو کے شاکر بن جاتا ہے، تربیت یافتہ بن جاتا ہے، یا کافر ہو کر غیر تربیت یافتہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو ہے وہ اصلی موضوع ہے قرآن کا، اور پورے قرآن کا محور اور مرکز انسان ہے، انسان کی تربیت ہے، انسان کو انسان بنانا ہے۔ کہ جس کے پاس دین کا علم ہے، دنیاوی علم خود حاصل ہو جاتا ہے۔ پر محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی اللہ، بالکل ایسا ہی ہے۔ اصل دین کا علم دنیا کا علم ہے، اصل دین اور دنیا میں تفکیک نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ یہ دین ہے، یہ دنیا ہے۔ ہمارے یہاں ایک رائج اصطلاح استعمال کی جاتی ہے، غلط فہمی جو معاشرے میں رائج ہے، رائج کر دی گئی اور رائج کی جا رہی ہے جان بوجھ کر، وہ یہ کہ دین کا دنیا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ دین اور دنیا، دین دنیا ہے، دنیا دین ہے۔ تقوی فقط مصلی عبادت پر کھڑے ہو کر نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، قرآن پڑھنا، یہ سارے اعمال کرنا، تسبیح پڑھنا، یہ تقوی نہیں ہے۔ کلکم
مسئول یعنی آپ میں سے ہر کوئی مسئول ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ ایک استاد ہے، اس کا فریضہ یہ ہے، اس کا تقویٰ یہ ہے کہ وہ اپنی ڈیوٹی پوری انجام دے۔ ایک ڈاکٹر ہے، وہ اپنے پیشے کے ساتھ مخلص ہو، یہ تقویٰ ہے۔ ایک خاتون ہے، جو خاتون کے فرائض ہیں وہ اگر گھر میں بھی انجام دے رہی، یہی خاتون کا تقویٰ ہے۔ ایک انجینئر ہے، وہ معاشرے کی خدمت کر رہا ہے، یہی اس کا تقویٰ ہے۔ ایک شخص ہے، اپنے خاندان کے لیے رزق حلال کما رہا ہے، یہ رزق حلال کمانا صبح سے شام تک یہ اس کا تقویٰ ہے۔ ظاہر امام صادق علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا، امام علیہ السلام سخت گرمی میں، اللہم صلی علی محمد، سخت گرمی میں مشغول ہیں، کام کرنے میں، کھیتوں میں کام کر رہے ہیں۔ وہ آیا اور آ کر اس نے امام علیہ السلام سے کہا کہ مجھے توقع نہیں تھی کہ آپ دنیا داری میں مشغول ہوں گے، اگر اس عالم میں آپ کو موت آ جائے تو کیا ہوگا، یعنی آپ خدا کو کیا جواب دیں گے؟ تو امام علیہ السلام کہتے ہیں کہ اگر اس عالم میں مجھے موت آ جاتی ہے تو میں عین خدا کی اطاعت میں ہوں، میں رزق حلال کما رہا ہوں، میں کوئی برا کام نہیں کر رہا۔ یہ رزق حلال کمانا عین عبادت ہے، دین اور دنیا میں کوئی تفکیک نہیں ہے۔ قرآن کا ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے خاندان کو آگ سے بچاؤ، دوزخ کے عذاب سے بچاؤ۔ دوزخ کے عذاب سے کیسے بچائیں؟ کیا کریں کہ ہم خود بھی فقط اپنا نہیں کھا، اور اسلام کے جتنے بھی قوانین ہیں یہ فقط انسان کے اپنے لیے نہیں ہیں، سب کے لیے ہیں۔ اور ہم جو تربیت کی بات کرتے ہیں، معمولاً کیا ہوتا ہے، ہمارے جو خاندان میں ایک دوسرے کے قریب رہتے ہیں، معاشرے میں ایک دوسرے کے قریب رہتے ہیں، اب ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ تربیت یافتہ ہو جائے، ہمارا بچہ اچھے نمبر لے، ہمارا بچہ پڑھائی میں اچھا ہو، اس کے لیے وہ ہم بہت سارے اقدامات کرتے ہیں، ساتھ ساتھ بہت سارے ایسے کام کرتے ہیں دوسرے کو نہ پتہ چلے، دوسرے کو نہیں ہونا چاہیے، دوسرا پیچھے رہ جائے، دوسرا فیل ہو جائے، دوسرے کے نمبر کم ہو جائیں۔ ہمارا بچہ نماز پڑھے، دوسرا بے شک نہ پڑھے، ہمارا بچہ قرآن سے آشنا ہو، دوسرا بے شک نہ ہو، ہمارے بچے کے پاس یہ ہو، دوسرے کے پاس نہیں۔ اگر ہمارا بچہ اس کے پاس یہ ساری چیزیں ہو جائیں اور دوسرے کے پاس نہ ہو تو ہمارا بچہ تربیت یافتہ نہیں ہو سکے گا۔ ہمارا بچہ تربیت یافتہ تبھی ہوگا جب معاشرے کا دوسرا بچہ بھی تربیت یافتہ ہوگا۔ مسابقہ ہوتا ہی تب ہے، دوڑ ہوتی تب ہے کہ جب ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ ہو، جہاں پہ ہوئی ایک بندہ وہاں پہ کیا مقابلہ نہیں۔ اور جب آپ اس کی تربیت کریں گے ایسے ہی جیسے اپنے بچے کی کرتے ہیں تو وہ معاشرہ صالح معاشرہ ہوگا۔ فقط اپنے بچے کو مد نظر نہیں رکھنا کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ ایسا ہو جائے، نہیں، جیسا آپ اپنے بچے کے لیے سوچتے ہیں، اس لیے کہا گیا کہ جو کچھ اپنے لیے سوچو وہی اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی پسند کرو۔ وہ یہی ہے کہ اگر اپنے بچے کے لیے سوچتے ہیں تو دوسروں کے بچے کے لیے بھی یہی سوچیں۔ بس اپنے آپ کو اور اپنے خاندان کو آگ سے، جہنم سے بچانا ہے۔ کیسے بچانا ہے؟ اس کا راستہ جو ہے وہ تربیت۔ تربیت ایک وسیع موضوع ہے، ابھی فقط جو ہے وسیع ہم لفظ پہ اکتفا کرتے ہیں۔ تربیت کیا ہے؟ بگاڑ کیا ہے؟ کس کو ہم تربیت کہیں گے، کس کو تعمیر کہیں گے، کس کو تخریب کہیں گے؟ تربیت کیوں ضروری ہے؟ اگر ہم تربیت نہیں کریں گے تو کیا ہوگا ہمارے معاشرے میں؟ اور تربیت ہم اگر سمجھتے ہیں کہ ضروری ہے تو یہ تربیت کیسے کی جائے؟ تربیت کے مراحل کیا ہیں؟ کہاں سے تربیت شروع کی جائے؟ ویسے تو زندگی کے ہر مرحلے میں تربیت موجود ہے، لیکن اگر ہم ایک باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت جو اسلام نے ایک مکمل اور جامع نظام حیات ہوتے ہوئے ہمیں ایک چیز فراہم کی ہے، اگر ہم اس کو مد نظر رکھیں تو تربیت کے مراحل کہاں سے ہم تربیت کا آغاز کریں؟ یہ سارے وہ سوالات ہیں جو ہمیں روزمرہ زندگی میں پیش آتے ہیں۔ ہمارے اس وقت جو دنیا میں، پوری دنیا میں اس وقت جو ہے وہ ہر دور سے زیادہ بے چینی کی فضا ہے، اضطراب ہے، ہر طرف جو ہے وہ خرابی ہی خرابی نظر آتی ہے۔ عرض کیا کہ تعمیر کرنے والے، بنانے والے، سنوارنے والے کم ہیں اور تخریب کرنے والے، بگاڑنے والے زیادہ ہیں۔ یہ ہمارے معاشرے کا ایک بہت بڑا، ہر معاشرے میں مسئلہ رہا ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں جو بگاڑ والے عوامل ہیں یہ بہت زیادہ ہیں، تربیت والے کم ہیں۔ آج ہمارے دین میں، مذہب میں، سیاست میں، معیشت میں، تعلیم و تربیت میں، معاشرے میں، تہذیب و تمدن میں، غرض یہ کہ زندگی کے ہر شعبے میں ہم جا کر دیکھ لیں تو بگاڑ ہی بگاڑ ہے۔ کہیں پر ہمیں جو ہے وہ کوئی چیز اپنی جگہ پہ سیدھی نظر نہیں آتی، یعنی ایک عجیب جو ہے وہ ہم معاشرے میں رہ رہے ہیں۔ اگر ہم دیکھیں تربیت کو تو تربیت جو ہے وہ عربی کا لفظ ہے،
اور ربا یا ربی، اور مثلا اس کا جو ہے وہ تربیت کے معنی میں بچے پرورش اور پالنے، اور یہ اس کا لغوی معنی ہے کہ پالنا، تربیت کرنا، مہذب بنانے کے معنی میں آتا ہے۔ اگر اس کے لغوی معنی ہم دیکھیں تو پالنا، پوسنا، اس کی شخصیت بنانا، اس کو سنوارنا، اس کو صاحب کردار کرنا، یعنی اسی کے ساتھ جو وہ تعمیر شخصیت اور کردار سازی بھی آ جائے۔ تربیت یعنی پہلے جو 2 لیکچر ہوئے تھے وہ بھی اسی مورد میں تھے کہ انسان اگر چاہے تو اس نے اپنے آپ کو خود بنانا ہے۔ بہت سارے عوامل ہیں انسان کو انسان بنانے کے لیے، لیکن اصلی ترین عامل جو انسان کا ہے وہ خود انسان ہے۔ حتیٰ انشاءاللہ اگر وقت فرصت ہوئی تو سورہ لقمان، چونکہ سورہ لقمان وہ سورہ ہے کہ جس میں انسان کی تربیت کے مراحل بیان کیے گئے ہیں۔ جناب حضرت لقمان اپنے بیٹے کو وصیت کرتے ہیں کہ دیکھو تم نے یہ کام انجام دینے، اعتقادات سے لے کر اعمال تک کلی طور پر بہت ساری چیزیں اس میں جو ہے تربیت کا گویا اگر ہم اس میں غور اور فکر کریں، تدبر کریں تو تربیت کا ایک پورا نظام سورہ لقمان میں موجود ہے۔ اگر ہم سورہ لقمان کو لے لیں اور سورہ لقمان کے ساتھ امیر المومنین کا ایک خطبہ ہے امام حسن علیہ السلام کے نام وصیت، اگر ہم اس وصیت کو دیکھیں تو وہ بھی جو ہے وہ ہماری آج روزمرہ زندگی کو اگر ہم اپنے مسائل کو دیکھیں تو بہت سارے ہمارے مسائل جو ہے وہ حل ہو جاتے ہیں۔ اور اگر ہم دیکھیں انسان تربیت سے کیا تعلق ہے انسان کا، یعنی ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیوں ہم جو ہے وہ ہر دور میں یہ سوال رہا، یہ ان کا انگیزہ رہا کہ ہمیں تربیت یافتہ ہونا چاہیے۔ انسان کیوں تربیت یافتہ ہو؟ کیا ضرورت ہے انسان کو تربیت یافتہ ہونے کی؟ اس لیے کہ انسان تنہا وہ موجود ہے کہ جب وہ دنیا میں آتا ہے تو وہ کچھ بن کے نہیں آتا۔ باقی آپ جو بھی موجود دیکھ لیں وہ آتے ہیں اور انہوں نے اپنے وہی مراحل خود بخود طے کرنے جو خدا نے ان کے لیے مقرر کیے ہیں، اور پھر اس مرحلے میں جا کر وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ مکمل ہو گئے۔ کچھ عرصے کے بعد وہ خود بخود راستہ طے کرتے رہتے ہیں، مکمل ہو جاتے ہیں۔ لیکن انسان وہ موجود ہے کہ جسے آنے کے بعد بننا ہے۔ اس انسان کو آنے کے بعد کیا بننا ہے؟ اس انسان کو آنے کے بعد انسان ہی بننا ہے۔ یہ انسان آیا ہے انسان بننے کے لیے، یعنی خود بنے گا۔ باقی ہر چیز بنی بنائی آتی ہے، صرف تھوڑی چھوٹی ہوتی ہے، کمزور ہوتی ہے، ضعیف ہوتی ہے، پھر وہ اپنے کمال تک خود بخود پہنچ جاتی ہے۔ لیکن انسان آیا ہے بننے کے لیے، باقی کوئی چیز بننے کے لیے نہیں آئی۔ اس لیے انسان کو تربیت کی ضرورت ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حیوانوں کو بھی تو تربیت کی ضرورت ہے، حیوان بھی تربیت کیے جاتے ہیں، مثلاً کتوں کو تربیت کی جاتا ہے، گھوڑوں کو تربیت کیا جاتا ہے، پرندوں کو تربیت کیا جاتا ہے، ان کو رام کیا جاتا ہے۔ تو کیا وہ تربیت نہیں ہے؟ اگر وہ تربیت ہے تو پھر اس تربیت میں کیا فرق ہے؟ وہ بھی تربیت ان کی بھی کی جاتی ہے، ان کی بھی کی جاتی ہے، فرق کیا ہے دونوں میں؟ نہیں وہ درست ہے ہیں جی، وہ تربیت مخصوص ہوتی ہے جو جانوروں کی تربیت ہے وہ محفل نہیں ہوتی۔ ہاں جی وہ مخصوص ہے، اور اس کو جو کہا جاتا ہے اس کے جو لفظ استعمال کیے جاتے ہیں انگلش میں ایک اچھا لفظ ٹریننگ کا، کہ ان کو ٹریننگ دی جاتی ہے، سدھایا جاتا ہے، یعنی اردو میں جو لفظ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے سدھایا جانا۔ اور بسا اوقات ان کی یعنی یہ جو سدھایا جاتا ہے یہ ان کی فطرت کے خلاف ان کو سدھایا جاتا ہے، ان میں ایک جنبہ پایا جاتا ہے جس کو کبھی کیا جاتا ہے اور ان کی تربیت کی جاتی ہے۔ لیکن بسا اوقات ہوتا ہے کہ جب ان کو ماحول وہ اپنا اصلی ماحول ملتا ہے، مثلا شیر کو سدھایا جاتا ہے وہ ایک بن جاتا ہے، لیکن اس میں وحشی گری باقی رہتی ہے۔ بسا اوقات ایسا ماحول ہوتا ہے کہ وہ اپنی ان زنجیروں کو توڑ دیتا ہے۔ جیسے وہ ایک محفل تھی، کسی نے ایک بلی کو سدھایا، بڑی باادب بلی تھی، وہ اس نے آ کر مہمانوں کو بلایا، کہا کہ دیکھو میں نے بلی پالی ہے، جب میں آپ کی دعوت کروں گا تو یہاں بیٹھ کر چپ کر کے جو ہے وہ بڑے سٹائل سے بیٹھ جائے گی اور آپ جو ہے اس کو دیکھنا۔ وہ ایک مہمان تھوڑا سیانا تھا، اس نے کہا ٹھیک ہے، وہ دعوت ہوگی ان کی، کہتا ہے کہ میں ایک دن پھر آپ کے مجھے بلانا دعوت پہ، میں پھر آؤں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، تو اس نے کہا پھر میں آپ کی بلی کو دوبارہ دیکھوں گا کہ یہ کتنی سدھر چکی ہے، کتنی اس کی ٹریننگ ہوئی ہے۔ دوبارہ اس نے پھر وہی محفل سجائی، دوبارہ اس کو بلایا، اب وہ اپنے ساتھ ایک چوہا لے آیا۔ بلی جو ہے وہ ٹیبل پہ بڑی باادب ہو کر بیٹھی تھی، ادھر سے اس نے جو ہے وہ آرام سے نکالا اور چوہا چھوڑ دیا۔ اب بلی جو اتنی باادب ہو کے بیٹھی تھی، جو اس نے ٹریننگ اس کو دی ہوئی تھی، اب جیسے ہی بلی نے چوہے کو دیکھا تو اپنی تمام تر تربیت بھول گئی اور پورے ٹیبل سے گزرتے ہوئے جو کچھ لگا ہوا تھا تہس نہس کر کے چلی گئی۔ یعنی یہ جانوروں کی تربیت یہ ٹریننگ ہے، ان کو سدھانا ہے، لیکن انسان کی تربیت سدھانا نہیں ہے۔
انسان بنانا ہے، اس کے اندر وہ ملکہ پیدا کرنا ہے، عادت بھی نہیں، عادت تبدیل ہو جاتی ہے۔ عادت پڑھنا درست ہے کہ ایک مرحلے میں عادت ہوگی، عادت کے بعد اگلا مرحلہ جو ہے وہ بغیر عادت کے، یعنی ایسا ہو جائے کہ انسان کے وہ اس کو عادت نہ ہو، عادت کے بغیر ہی وہ کام کرنے کا اس کو جو ہے وہ ملکہ حاصل ہو جائے۔ تو یہ انسان جو ہے وہ چاہتا ہے، انسان بننے آیا ہے۔ اب اگر ہم دیکھیں قرآن میں تو قرآن کہتا ہے کہ اس نے انسان کو دو طرح سے بیان کیا، یعنی جب تعریف کرنے پر آیا تو انا خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے اس انسان کو احسن تقویم میں پیدا کیا، اور یہ ایسا شاہکار ہے خدا کا، ایسی تخلیق ہے کہ اس کو خلق کرنے کے بعد خدا خود اپنے آپ کو مبارک دے رہے ہیں، تبارک اللہ احسن الخالقین، کہ خدا جو یعنی بابرکت ہے کہ جس نے اس کو وجود دی، اس کو خلق کیا، یعنی یہ اشرف المخلوقات ہے۔ کہاں یہ انسان کے فرشتوں سے بھی اعلیٰ اور افضل ہے۔ اور دوسری طرف جب یہ انسان، یعنی آپ ایک ترازو فرض کر لیں کہ یہ انسان جو پیدا ہوا دنیا میں آیا، یہ اس ترازو کے درمیان میں ابھی اس نے ایک طرف جھکنا ہے، یا فی احسن تقویم میں چلا جائے گا، یا ثم رددناہ الی اسفل سافلین میں چلا جائے گا، کہ جس کے بارے میں قرآن میں کہا کیا ہے، کل انعام بل ہم اضل، یہ چوپایوں کی مانند ہے یا چوپایوں سے بھی پستر۔ یہ انسان کے اپنے ہاتھ میں ہے، اما شاکرا و اما کفورا، کہ انسان کس طرف جاتا ہے، اس طرف جاتا ہے یا اس طرف جاتا ہے، یہ انسان کے اپنے ہاتھ میں کہ وہ ترازو کے کس طرف جاتا ہے۔ اور انبیاء کی بعثت کا مقصد بھی یہی تھا کہ وہ انسان کو انسان بنائے۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ یہ جو ہے وہ بعثت کا مقصد ہے۔ اور انسان نے جو کچھ بننا ہے، اپنی شخصیت بنانی ہے، کردار بنانا ہے، وہ سارا کا سارا جو اس کی زندگی کا مقصد ہے۔ انسان کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اس نے خدا تک پہنچنا ہے، اس کمال مطلق تک رسائی حاصل کرنی ہے۔ بس جب اس کا ہدف وہ یہ ہے تو اس ہدف کے متناسب اس نے اپنی شخصیت بنانی ہے۔ ایک فوجی ہے، اس نے جنگ لڑنی ہے، اب جنگ کرنے کے لیے جو تربیت چاہیے اس نے وہ کرنا ہے۔ ایک استاد ہے، اس نے پڑھانا ہے، اب پڑھانے کے لیے جو مہارت چاہیے، جو علم چاہیے، اسے وہ بننا ہے۔ ایک انجینئر ہے، اس نے جو ہے وہ جا کر جو ہے وہ انجینئرنگ کرنی ہے، تو اس کے لیے جو چیز جو ہے وہ علمی اور فنی ضروری ہے وہ اسے سیکھنا ہے، وہ اس کا ہدف اور مقصد ہے۔ ایک ڈاکٹر ہے، اس نے لوگوں کا علاج کرنا ہے، تو علاج کے لیے اس نے میڈیکل پڑھنا بھی ہے اور پھر پریکٹس بھی کرنی ہے۔ انسان نے کیا کرنا ہے؟ خدا تک پہنچنا ہے۔ خدا تک پہنچنے کے لیے اب انسان اپنی شخصیت اور اپنے کردار کو بنائے گا۔ اور اسلام نے جو بھی احکام بیان کیے ہیں، انسان کے لیے بھیجے ہیں، وہ سارے کے سارے اسی مقصد کے لیے کہ وہ اپنی شخصیت اور کردار کو بنا لے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں یہ چیز جو ہے وہ انکا ہے، مفقود ہے، آپ جو ہے وہ نظر نہیں آ رہی۔ مولانا رومی نے اپنی مثنوی میں چند اشعار اسی سلسلے میں ہمارے معاشرے میں آج جو ہے وہ صورتحال ہے، اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ دی شیخ بچراغ ہمیں گشت گرد شہر، کہ کل جو ہے وہ میں نے دیکھا ایک شخص کو کہ وہ شہر میں چراغ لے کر گھوم رہا تھا، کہ از دیو و دد معلومم و انسانم آرزوست، اور کیا کہہ رہا تھا؟ چراغ لے کر، دن کی روشنی میں چراغ لے کر وہ ڈھونڈ رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ میں دیووں سے، جنوں سے مغموم ہوں، ملول ہوں، میں ان سے جو ہے وہ تنگ آ چکا ہوں، میری آرزو انسان ہے، مجھے کہیں پر انسان مل جائے۔ گفتن یافت مینا شود جستعیم، تو وہ جو سامنے تھے انہوں نے کہا کہ یہ تو ملنے والا نہیں ہے، ہم نے بھی اس کو بہت ڈھونڈا ہے۔ تو اس شخص نے کہا گفت آنچے یافت می نہ شود آنم آرزوست، وہ جو نہیں مل رہا وہی میری آرزو ہے، وہی مجھے چاہیے۔ تو وہ جو چاہیے وہ انسان ہے جو تربیت یافتہ ہو۔ اس کے لیے جو معمولاً ہمارے معاشرے میں رائج چیز ہے وہ تعلیم اور تربیت ہے۔ ہم تعلیم پر بہت زیادہ زور دیتے ہیں لیکن تربیت پر ہمارا زور، اور جتنے مسائل میں نے عرض کی یہ سارے کے سارے اسی وجہ سے ہیں کہ ہم تعلیم پر زور دیتے ہیں، اس تربیت پر نہیں۔ ترازو کا ایک پلڑا بڑا وزنی ہو جاتا ہے لیکن دوسرا بہت
کمزور ہو جاتا ہے. انسان مرکب ہے روح اور جسم سے. اگر انسان اپنے جسم کو پرورش دیتا رہے، جیسے مغرب میں آپ مغربی معاشرے کو دیکھیں، مغربی معاشرے میں کیا ہے، جتنی بھی ٹیکنالوجی ہے، جتنا بھی علم ہے، وہ سارا کا سارا کس لیے ہے؟ تاکہ انسان کے بدن کو، اس مادے کو راحت مل جائے، رفاہ مل جائے، انسان کا بدن آسائش میں ہو جائے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ روزمرہ زندگی میں آپ مغرب کے، یعنی اب تو دنیا جو ہے وہ ایک دوسرے کے سامنے ہے. مغربی معاشرہ رفاہ میں اپنے عروج پر ہے، یعنی جو جسمانی راحت و آسائش ہے اس کے لیے انہوں نے کیا کیا نہیں کیا. آپ بٹن دبائیں، آپ کے پاس سامنے چیز حاضر ہو جائے گی. یعنی ایک بٹن دبانے سے آپ کی ساری فرمائشیں، ہر چیز آپ کے دروازے پہ آ جائے گی. لیکن جتنا زیادہ بدن کی راحتی کے لیے انہوں نے سامان فراہم کیا، اتنی ہی روح ناراحت ہو گئی. اس لیے کہ تعادل برقرار نہیں رکھا روح اور جسم کے درمیان. جسمانی تقاضوں کو پورا کرتے گئے، روح کے تقاضوں کو اصل مد نظر ہی نہیں رکھا. اب وہ معاشرہ جو ہے وہ معنویت کے بحران کا شکار ہے. رفاہ ہے، رات کو نیند نہیں ہے، پیسہ ہے، زندگی میں سکون نہیں ہے. یعنی جسم کے رفاہ کے لیے کوشش کی، روح کے رفاہ کو چھوڑ دیا. یہ جو ہے وہ اس معاشرے میں ہم سمجھتے ہیں بڑا آئیڈیل معاشرہ ہے، بڑا اچھا معاشرہ ہے. اگر ایسا معاشرہ ہو کیا بات ہے جی، ان کے پاس جو ہے بڑی بہترین گاڑی ہے، گھر ہیں، ٹیکنالوجی ہے، روزگار ہے، یہ ہے وہ ہے. لیکن حقیقت میں دیکھیں تو تن پروری کی وجہ سے روح پروری باقی رہ گئی، اور وہ معاشرہ اس وقت جو ہے وہ بحران کا شکار. معنویت کی تلاش میں ہے کہ کہیں سے ہمیں سکون مل جائے، لیکن سکون ان کی زندگی میں نہیں ہے. کس لیے نہیں ہے؟ اس لیے کہ جسم کے تقاضے انہوں نے پورے کیے، لیکن روح کے تقاضوں کو اصل مد نظر ہی نہیں رکھا، بلکہ سارے وہ کام کیے جو روح کو مجروح کرنے والے تھے. روح مجروح ہو گئی، جسم جو ہے وہ پرورش پاتا رہا. ہمارا معاشرہ بھی دقیقاً ایسے ہی ہے. تعلیم پہ بڑی توجہ ہے، ہمارا بچہ جو ہے وہ فلاں اسکول میں پڑھ جائے، فلاں کورس پڑھ جائے، آکسفورڈ کا پڑھنا چاہیے، اسے انگلش بڑی اچھی آنی چاہیے، انگلش جو وہ صحیح لہجے میں بولنی آتی ہو. انگلش میں مہارت ہمارے بچوں کو آ گئی ہے، لیکن اس انگلش نے جو مخرب اثرات ہمارے معاشرے پر چھوڑے ہیں، ہم اس کی طرف سے غافل ہیں. اس انگلش سیکھنے نے، اس اچھے لہجے نے ہماری اولاد کا بیڑا غرق کر. یہ انگلش نہیں ہے، یہ پوری ایک تہذیب ہے. ساتھ زبان اور لباس یہ عکاسی کرتا ہے تہذیب کی. میں انگلش کا جو ہے وہ مخالف نہیں ہوں، بچوں کو آنی چاہیے، ہمارے معاشرے کی ضرورت ہے، دنیا کی زبان ہے، لیکن حدود اور قیود کے ساتھ، تربیت کے ساتھ، کہ ہم فقط زبان کو لیں. ہم جب ان کو زبان پڑھا رہے ہیں تو ہمارے دانشور کیوں نہیں آتے خود ایک کورس بنائیں؟ کیوں آکسفورڈ والے ہمیں انگلش کا کورس بنا کے دے رہے ہیں؟ زبان تو انہیں بھی آتی ہے. کیوں یہ آکسفورڈ کے محتاج ہیں کہ آکسفورڈ آئے اور انہیں نصاب بنا کر دے؟ یہ خود کیوں نہیں نصاب بناتے؟ انگلش ہے نا، زبان ہے، یہ بھی اچھے انگلش دان ہیں، اچھے شاعری کرنے والے ہیں انگلش میں، انہیں چاہیے کہ یہ بنائیں. جب وہ انگلش بنا کے بھیجتے ہیں تو ناخواستہ طور پر وہ اپنا کلچر بھی ساتھ بھیجتے ہیں. ہمارے بچے انگلش پڑھتے ہیں، ان کے ناول پڑھتے ہیں، ان کا لٹریچر پڑھتے ہیں. یہ ناول لٹریچر پڑھنے کے بعد کیا ہوتے ہیں؟ اپنے فرہنگ سے، اپنی تہذیب سے بیگانہ ہو جاتے ہیں، ان کی تہذیب سے آشنا ہو جاتے ہیں. اب ہمارے والدین پریشان ہوتے ہیں کہ ہمارا بچہ گمراہ ہو گیا، ہمارا بچہ دین کا مخالف ہو گیا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے اس کی تعلیم کا اہتمام کیا، ناخواستہ طور پر تربیت بھی اسی تعلیم نے کی، اسی معاشرے نے کی، اسی نظام نے کی. یعنی وہاں سے بیٹھے بیٹھے اس نے ہمارے بچوں کی تربیت کی. وہ بچہ کہ جسے امام مہدی کے لشکر میں ہونا چاہیے تھا، ہم خود اپنی جیب سے پیسے لگا کر اس بچے کو دشمن کے لشکر میں بھیج رہے ہیں. یعنی یہ تعلیمی نظام ہمارے ہی بچوں کو ہمارے ہاتھوں سے، ہماری خرچے سے، جیسے ایک دور میں جو ہے وہ عراق میں کہا جاتا تھا کہ اس چیز کو اس نے اپنے مخالفوں کو گولی بھی مارنی ہوتی تھی، ان سے گولی کے پیسے لے کے مارتا تھا. آج غرب ہمارے ساتھ یہی کر رہا ہے، ہم سے پیسے لے کر ہمارے بچوں پہ لگوا کر اور پھر ہمیں مار رہا ہے. نا، یہ تعلیم بہت زیادہ ضروری. تعلیم پہ توجہ دیں بچے کی کہ بچہ کیا پڑھ رہا ہے، بچہ جو پڑھ رہا ہے اس کی زندگی پر اس کے کیا اثرات ہو رہے ہیں. یہ تعلیم ہے، اس کے ساتھ ساتھ تربیت اگر نہیں ہوگی، بچہ ہمارے ہاتھ سے نکل گیا، پھر اس بچے کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. پھر وہ مہدوی بچہ نہیں ہوگا، وہ علوی بچہ نہیں ہوگا، وہ حسینی بچہ نہیں ہوگا. اور آج بچے سوال کرتے ہیں کہ عزاداری کر رہے ہیں، کیا فائدہ ہے اس کا؟ اتنا پیسہ آپ خرچ کر دیتے ہیں، زیارات پہ چلے جاتے ہیں. میں نے خود دیکھا ہے والدین ان کو جو ہے وہ نیک بنانے کے لیے، اچھا بنانے کے لیے اب سوچتے ہیں کہ چلیں جی انہیں زیارات پہ لے جائیں، شاید جو ہے وہ کچھ بہتر ہو جائیں. وہاں جا کے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بابا آپ نے تو پیسے ضائع کر دیا.
یہ آپ کیا، اس سے بہتر تھا کہ آپ کو گھر کی چیز لے لیتے، آپ یہ کر لیتے، آپ وہ کر لیتے۔ جب آپ نے اس کی تربیت کرنی تھی اس وقت آپ نے نہیں کی، آپ نے تعلیم پہ ہی چھوڑ دیا کہ جو کچھ اسکول کر رہا ہے، جو کچھ نصاب کر رہا ہے، جو کچھ معاشرہ کر رہا ہے، اور اب آپ جو ہے وہ پریشان ہیں۔ بس تعلیم اور تربیت ساتھ ساتھ ہیں۔ اگر تربیت نہ ہو تو تعلیم فقط اور فقط جہالت بڑھاتی ہے۔ ہمارے معاشرے میں پڑھے لکھے جاہل ہیں، انجینئر ہیں، ڈاکٹر ہیں، لیکن زندگی گزارنے کا طریقہ انہیں، اپنی عملی زندگی میں ناکام ترین لوگ ہیں۔ تعلیمی لحاظ سے، پیشہ ورانہ لحاظ سے کامیاب ترین لوگ ہیں، زندگی گزارنے کے لحاظ سے ناکام، اس لیے کہ علم ہے، تعلیم ہے، لیکن تربیت نہیں ہے۔ اور ایسا بھی نہیں ہے، اس کے برعکس بھی نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ ہمارے پاس تربیت ہے، تعلیم نہ بھی ہو تو گزارا چل جائے گا، نہ، ایسا نہیں ہے۔ یہ دونوں ضروری، لازم و ملزوم ہیں۔ تربیت تعلیم کے ساتھ، تعلیم تربیت کے ساتھ۔ اگر تعلیم نہیں ہوگی تو تربیت نہیں ہو سکے گی۔ جو یہ کہتا ہے کہ ہم جو ہے وہ فقط تربیت کر لیں گے، جیسے ہمارے بعض جو ہے وہ مدارس، جو بعض مکاتب کے مدارس ہیں، آپ نے دیکھ لیا، قرآن کی تعلیم انہوں نے بڑی دی، حدیث کی تعلیم دی، لیکن اگر آپ عملی زندگی میں دیکھیں تو وہ تربیت ہے، لیکن زندگی گزارنے کا جو علم تھا وہ ان کے پاس نہیں ہے۔ آج خود کش حملے کرنے، معاشرے میں جو بگاڑ پیدا ہو رہا ہے، شدت پسندی پیدا ہو رہی ہے، یہ انہی لوگوں کی ہے کہ جو اپنے آپ کو تربیت یافتہ کہتے ہیں، دین اسلام پر ہونے کے دعوے دار ہیں۔ یہ بگاڑ سارا انہی کی وجہ سے ہے۔ علامہ اقبال نے بھی اسی کو بیان کیا، کہتے ہیں کہ علم میں دولت بھی ہے، قدرت بھی ہے، لذت بھی ہے۔ اگر فقط علم ہو تو اس میں یہ تینوں چیزیں، آج روزگار فراہم ہے، قدرت بھی ہے، یعنی جو تعلیم ہے اس کے پاس پاور ہے، لذت بھی ہے۔ ایک مشکل ہے کہ ہاتھ آتا نہیں اپنا سراغ، لیکن اپنا پتہ نہیں چلتا، زندگی گزارنے کا سلیقہ نہیں آتا۔ یہ تعلیم کسی کام کی نہیں ہے۔ یا دوسرے شعر میں کہتے ہیں وہ علم نہیں زہر ہے احرار کے حق میں۔ جو آزاد اندیش ہیں، آزاد منش ہیں، ان کے لیے یہ زہر قاتل ہے۔ جس علم کا حاصل ہے فقط دو کف جو، یعنی فقط آپ نے 2 ٹائم کی روٹی کما لی، یہ علم کسی کام کا نہیں ہے۔ یہ زہر قاتل ہے کہ جو فقط آپ کا پیٹ بھر رہا ہے، وہی مغرب والا جو ان کی تن پروری کر رہا ہے لیکن روح پروری نہیں کر رہا، یہ زہر قاتل ہے۔ تعلیم کے معنی سکھانا، بتانا اور تلقین و ہدایت کرنا، لیکن یہ اس کا محدود مفہوم ہے، جبکہ اس میں تدریس کے ساتھ ساتھ تدریب اور تعدیب اور تربیت بھی شامل ہیں۔ یعنی تعلیم اور تربیت یہ دونوں ساتھ ساتھ ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ایک چیز ہو ایک نہ ہو۔ اور جو ہے وہ ماں باپ کا سرمایہ جو ہے وہ بچے ہوتے ہیں، بچے ماں باپ کے لیے بہت ہی پیارے ہوتے ہیں، انسان انہی کے لیے ساری تگ و دو کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے۔ اور معمولاً ایک جو مشکل ہوتی ہے کہ ہم اپنے بچوں میں کوئی خرابی بھی ہو تو اپنے بچے کی غلطی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، گویا ہم اپنے بچے کی خود اپنے ہاتھوں سے بگاڑ رہے ہوتے ہیں۔ اگر ایک بچہ غلط بھی کر رہا ہے، کہیں پر لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے بچوں میں اور ایسے مسائل ہو جاتے ہیں، یا بچہ کچھ بھی ایسا کرتا ہے تو والدین بچے کا دفاع کرتے ہیں، چاہے وہ صحیح کر رہا ہو یا غلط کر رہا ہو، یعنی دونوں صورتوں میں۔ تو یہ ایسے ہی کہ جیسے آپ اپنی اولاد کو خود آگ میں جھونک رہے ہوں، اتنی قیمتی سرمایہ ہے آپ کا، آپ اس سرمایہ کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ اس سرمایہ کی قدر کیجئے، کیا دیا ہوا ہے، اس کی صحیح تربیت کے لیے انشاءاللہ فرصت ہوئی تو، اب چونکہ وقت نہیں ہے، ورنہ سورہ لقمان کی ان آیات کا جو ہے وہ ایک جائزہ لیتے کلی طور پر، کہ جس میں جو ہے وہ تربیت کے وہ اصول بیان کیے گئے ہیں، وہ مطلب بیان کیا گیا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نہج البلاغہ، انشاءاللہ اگلی نشست میں جو ہے وہ ہم سورہ لقمان کو اور اسی خطبے سے وہ اصول تربیت کے انشاءاللہ بیان کریں گے۔ اور اس کے بعد جو تربیت کے مراحل، پہلا مرحلہ جو ہے وہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب بچہ دنیا میں آیا تو اس کی تربیت ہوگی، نا، یہ مرحلہ اس سے پہلے کہ شریک حیات کے انتخاب سے تربیت کا مرحلہ شروع ہوتا ہے۔ جب انسان فصل بوتا ہے تو فصل کی سب سے پہلے جو ہے وہ زمین دیکھی جاتی ہے کہ یہ بیج کس زمین میں بویا جائے، جیسی زمین ہوگی ویسا ہی بیج ہونا چاہیے، اور ویسی ہی پھر فصل بھی میسر اور محصول بھی ویسا ہی ہوگا۔ تو انشاءاللہ اگلے جو مراحل ہیں اس میں جو ہے وہ ان مسائل میں جا کر بیان کیا جائے گا کہ شریک حیات کا انتخاب کیسے کیا جائے، اس کے لیے اسلام نے کیا معیارات بیان کیے گئے ہیں، اور ہمارے معاشرے میں جو رائج اس وقت معیارات ہیں وہ کیا ہیں۔ فی الحال جو ہے وہ یہیں پر اکتفا کرتے ہیں۔